بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسمیاتی تبدیلی کا مقصد، حکمت اور انقلابی پیغام۔ کائنات کا وجود اور اس میں ہونے والی تبدیلیاں، جیسے بارش کا آنا، آندھیوں کا آنا، کہیں چلچلاتی دھوپ اور کبھی دھوپ میں بھی بارش کا ہونا، ایسے ہی دریاؤں کا سوکھنا، آتش فشاں کا پھٹنا، دن رات کی آنکھ مچولی، ماہ و سال کا گزرنا اور اس کے بدلتے اثرات، یہ سب اللہ جل شانہ کے وجود اور عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان انتظامات کو سنبھال رہا ہے، اور کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ان تمام چیزوں کی ڈور ہے۔ تبھی تو سمندر کی حدود اور لمٹ قائم ہے اور وہ اپنی لمٹ سے آگے نہیں بڑھتا۔ سورج روزانہ مشرق میں نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، لیکن کبھی مغرب یعنی ویسٹ سے طلوع نہیں ہوتا۔ بادل ہی پانی ہی برساتا ہے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، سب اسی کے فیصلے پر کاربند ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ الغرض اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق اور قدرت کے مظاہر انگنت اور بے شمار ہیں۔ انہی میں موسموں کا اختلاف بھی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے کہ کبھی سخت گرمی جو جھلسا دینے والی لو کے ساتھ اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور برف تک کو پگھلا دیتی ہے، اور کبھی ایسی سخت سردی کہ جو بہنے والی سیال چیزوں کو بھی جما دیتی ہے، اور کبھی ہر طرف ہریالی کی پوشاک اوڑھے پیڑ اور رنگ برنگے پھول، اور کبھی اداسی بکھیرتے سوکھے اور پیلے پتوں کا موسم۔ یہ تمام حالات اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہیں۔ ان میں سے ہر موسم اپنی ایک منفرد اور الگ پہچان رکھتا ہے، ہر ایک کا لطف اور مزہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ ان میں انسان کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں۔ مثلاً گرمیاں ان کھیتوں، فصلوں اور پھلوں کے لیے مناسب ہوتی ہے جو زیادہ درجہ حرارت اور ٹیمپریچر چاہتے ہیں۔ سردیوں میں خشک میوہ جات یعنی ڈرائی فروٹس کی بہتات ہوتی ہے جو ایک نیا اور منفرد مزہ رکھتے ہیں۔ برسات کی ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، اور بارش قحط زدہ علاقوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ موسم خزاں یعنی پتے جھڑنے کا موسم بھی، اس میں پتے جھڑتے ہیں اور درخت نیا لبادہ یعنی لباس پہننے کی تیاری کرتے ہیں۔ الغرض فضا میں ہونے والی غیر معمولی رد و بدل اور تبدیلی کو موسم کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پر موسم چار ہیں: گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم اور پتجھڑ کا موسم۔ موقع بموقع ان چار صورتوں میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کا مقصد انسانی مزاج کی تبدیلی ہے۔ انسان کی پیدائش چونکہ عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے ہوئی ہے، اس لیے وہ نیچرلی طور پر ایک حالت پر رہتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت اور نیچر ذرا مختلف ماحول کا تقاضا کرتی ہے۔ بنی نوع انسان کی خالق و مالک ہستی سے زیادہ کون اس کے مزاج، طبیعت اور فطرت سے واقف اور اس کی رعایت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے تکوینی نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ کچھ مہینوں کے وقفے سے فضا انگڑائی لیتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی ہوا میں ٹھنڈک بڑھنے سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ٹھنڈک ختم ہو کر
موسم معتدل ہو جاتا ہے جسے موسم بہار کہتے ہیں۔ مزید کچھ دنوں کے بعد درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر میں اضافہ ہونے کے سبب گرمی کے موسم کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر اخیر میں پتجھڑ اور خزاں کا دورہ شروع ہوتا ہے، جس سے سرسبز و شاداب درختوں کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہے۔ ذرا اس بات کا صرف تصور کریں کہ اگر ہمیشہ ایک ہی موسم رہتا اور ایک ہی درجہ حرارت اور برودت رہتا یعنی ٹیمپریچر، تو دنیا میں بدمزگی اور بے رنگی پیدا ہو جاتی، وقت گزرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا، اور رنج و غم کی کیفیت کبھی راحت میں تبدیل نہ ہو پاتی۔ رت اور موسم کی یہ لگاتار تبدیلی انسانی مزاج، منظر، ویو اور ذائقے ٹیسٹ کو بھی تبدیل کرتی ہے، اور انسان کی مادی، فطری اور طبعی ضروریات جیسے خوراک اور لباس وغیرہ میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ الغرض کائنات کا خالق و مالک اللہ خوب جانتا ہے کہ انسانوں کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش سے جل تھل ہونے کی بھی، اور پھر کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، تو جب اس کا اشارہ ہوتا ہے کائنات کے نظام میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سورج وہی ہے جسے روز طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اس سورج کی شعاؤں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسانوں کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو پھر اس آسمان و زمین کے درمیان کے ماحول اور موسم کو انتہائی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس کی عظیم بادشاہت کی یہ انوکھے مناظر اور نظام کائنات میں موسموں کی یہ حیرت انگیز تبدیلیاں اور گرمی سردی کی کیفیات انسانوں کو بے شمار عبرت اور نصیحت کا پیغام دیتی ہیں، لیکن عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ نے کائنات کے نظام اور سسٹم کے ذریعے انسانوں کو کیا سکھایا اور سمجھایا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو کائنات میں پیش آنے والی ہر تبدیلی سے سبق لے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ آسمان و زمین کے بنانے اور یکے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ نور میں فرماتے ہیں، اللہ ہی رات دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دن رات میں تصرف اور تبدیلی کرتا رہتا ہے، چنانچہ رات دن میں سے ایک کو لمبا اور دوسرے کو چھوٹا کر دیتا ہے، پھر دونوں معتدل ہو جاتے ہیں یعنی بہار کے موسم میں، پھر جو چھوٹا تھا وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو لمبا تھا وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی اپنے حکم، طاقت، غلبے اور اپنے علم سے رات اور دن میں یہ تبدیلی کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ، ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا اس میں ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں وما خلق اللہ میں کے عموم میں موسمیاتی تبدیلیاں بھی داخل ہیں۔ یہ تبدیلی اللہ کی پہچان کے طلبگار کو کائنات کے مالک حقیقی کی عظمت و جلال اور بڑائی اور کبریائی کی سے آشنا کرتی ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس جگاتی ہے کہ ایسی متصرف کامل مالک لم یزل اور مختار کل ہستی جس نے مخلوق کے کسی فرد کا سہارا لیے بغیر محض اپنی قدرت کاملہ سے فضا کی گرمی کو ٹھنڈک سے بدل دیا اور کائنات کے سسٹم میں اتنا بڑا انقلاب محض اپنے امر کن سے پیدا کر دیا، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ساری مخلوق سے دشمنی اور ملامت مول لینی پڑے تو بھی اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
اس نظام کے انتہائی مربوط ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق بہت زبردست حکمت والا ہے۔ ہمیں اسی کو اپنا آقا اور پالنہار مان کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نیز اس میں خدا کے منکرین، ایتھسٹ اور ملحدین کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ جب دنیا کا ایک معمولی اور آسان سے آسان ترین کام کسی کے عمل دخل اور کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ عظیم ماحولیاتی رد و بدل قادر مطلق اور خلاق اعظم کے تصرف کے بغیر، یعنی اللہ کی تبدیلی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ کسی عربی شاعر کا مشہور شعر ہے، ففی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد، یعنی دنیا کی ہر چیز میں ایک خاموش گواہ موجود ہے جو بزبان حال یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس چیز کو وجود سے نوازنے والی کوئی وحدہ لا شریک لہ ذات موجود ہے۔ اردو شاعر کہتا ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، یعنی یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ اللہ کی جانب سے ایک نصیحت کرنے والے ہیں۔ جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس سے ایک صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، اس کو سمجھو۔ الغرض عبرت حاصل کرنا اور سبق لینا روشن ذہنوں کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور قدرت کے مظاہر سے سبق حاصل کرنے کا عمل انسانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور تباہی سے نجات دلاتا ہے۔ نیز اس سے انسان کو نیک، باصلاحیت اور شکر گزار لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے اور اس کے لیے پازیٹیو نتائج برآمد ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وہی اللہ ہے جس نے رات دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا۔ ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ البتہ اکثر لوگ ان چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر بغیر عبرت اور موعظت کے ہر موسم یوں ہی سرسری طور پر گزار دیتے ہیں۔ اس وقت سردی کا موسم ہم پر سایہ فکن ہونے جا رہا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں موسم اور اس کے متعلقات کے بارے میں ریسرچ صرف سائنس کا سبجیکٹ، لیکن حقائق پر نظر کرنے اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اسلامی شریعت اور بہت سے دینی احکامات کا بھی موسم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم سرما، سردی کے موسم کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ ان کو آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔